بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں لوگ مسکرا کر دیتے ہیں جان اپنی ایمان کی خاطر، میں نے اس بستی کا نام فلسطین سنا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک درد مندانہ اپیل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کے حالات سے کون واقف نہیں ہے کہ ہر طرف ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، انہیں ظلم و تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، انہی ظلم و تشدد کا شکار ہمارے مغربی ایشیا کے جانباز سپاہی اور مرد قلندر ہے۔ 70 دنوں کی جنگ میں 20,000 سے زائد معصوم بچے اور عورتیں اور عام شہری لقمہ اجل بن گئے ہیں، قبرستان بھر گئے ہیں۔ فلسطین کے رضاکار لاشوں کو سڑکوں کے کنارے اور ڈیوائیڈر کھود کر دفن کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سفارتی اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسئلہ کو حل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، آج حالات بڑے نازک ہے۔ میں تمام ائمہ، خطبہ، علماء، دینی مدارس کے طلباء اور ہر مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے کثرت سے دعا کرے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے کہ تجھے بھی وہی کچھ ملے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ لہذا نفل نماز پڑھ کر ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرے کہ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما، اے رب کریم قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے پروردگار، مسلمانوں کو غیرت، حمیت، طاقت اور یکجہتی عطا فرما کہ دنیا میں ہر سطح پر فلسطینیوں اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مضبوط اور مستحکم انداز میں حمایت کر سکے۔ یا اللہ، فلسطینی مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما۔ یا جبار، یا قہار، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ان کے میلے منصوبے خاک میں ملا دے۔ اے مالک و مولا، اسلام کا بول بالا عطا فرما اور امت مسلمہ کو ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کر لے۔ کیا بعید ہے کل قیامت کے دن ان ابابیلوں میں ہی نام شامل ہو جائے جو اپنی چونچ میں پانی کے کچھ قطرے لے کر نکلتی تھی۔ آپ اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچائے اور ان سے درخواست کرے کہ ہمارے مسلمان بھائی، خاص طور سے اہل فلسطین کے لیے ضرور دعا کریں۔